بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسے کون سے 6 کام ہیں جن کے کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اے لوگو، ان 6 چیزوں سے پرہیز کرنا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے اور میری شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی نے دست ادب جوڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی ایسی 6 چیزیں ہیں جن کو کرنے سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے اور محشر کے روز بھی آپ کی شفاعت سے محروم رہے گا؟ صحابی کی بات سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، تہمت لگانا۔ کبھی بھی کسی خاتون پر تہمت مت لگانا، اس پر جھوٹا الزام مت لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں انصاف کے ساتھ باری مقرر کرتے، پھر فرماتے، اے اللہ، یہ تو میرا کام ہے جس کا مجھے اختیار ہے۔ جس چیز میں تجھے اختیار ہے اور میں بے بس ہوں، اس بارے میں مجھ پر گرفت نہ کرنا۔ مسلم شریف کی اس حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ عورت، گوہ تمہاری ماں، بہن یا بیوی، دور کی بات ہے کوئی اور عورت بھی ہو تو اس پر جھوٹا الزام لگاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کریں گے، تمہیں برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ محترم ناظرین، ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ ایک سیدھی سادھی ایماندار اور پردہ دار خاتون پر بھی الزام لگا دیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ اس کے باپ، بھائی یا کسی اور رشتہ دار نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی یا تہمت لگائی تھی، اس لیے ہم نے اس زیادتی یا تہمت کا بدلہ لیا ہے۔ یہ سراسر اللہ کے قہر کو آواز دینے کے مترادف ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی سے بدلہ لینے والے؟ ہم کچھ بھی نہیں اس ذات کے آگے۔ انصاف کرنا میرے اللہ کا کام ہے، تو اس کی رضا پر صبر کرو، پھر دیکھ اللہ تیرے ساتھ کیا انصاف کرتا ہے۔ جب تحقیق کی جاتی ہے وہ خاتون بے گناہ نکلتی ہے، ایسے الزام لگانے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز معاف نہیں کریں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں۔ نمبر 2، کسی کا حق کھانا۔ صحیح حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی یتیم غریب کا حق نہ کھانا، اس کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب، یتیم یا بیوہ کا یا کسی اور کا ناحق مال کھایا تو قیامت کے روز میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ ناظرین، آپ خود سوچئے، جب قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی شفاعت نہ کریں تو وہ اس دنیا میں بھی ہلاک ہو چکا ہے، اور محشر کے روز تو ہلاک ہوگا ہی، بلکہ جہنم کے بڑے گڑھوں میں سے ایک میں رہے گا۔ اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اس لیے آپ اس کام کو کبھی بھی مت کرنا۔ نمبر 3، سود کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی سود نہ کھانا اور نہ سود دینا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ سود دینا اور لینا دونوں حرام ہیں، اور یہ کام شریعت محمدی میں جائز نہیں، اور اس مکروہ عمل کے ذریعے قائم ہونے والا کاروبار ناجائز ہوتا ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دے دیا، یہ کام حرام اور ناجائز ہے اور ہم اس کو کاروبار کی شکل دیتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا، یہ کام نہ کرنا، یہ عمل جہنم میں لے جائے گا۔ جبکہ ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سود ہے، بینک میں پیسے رکھ دیتے ہیں، اس کا ماہانہ منافع کھا کر کہتے ہیں کہ یہ کاروبار ہے۔ ہم کہتے ہیں خیر ہے، بھولے بنتے ہیں، دراصل ہم خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے محشر کے روز سود دینے اور لینے والے دونوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ اتنے مہربان ہوتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہی پیسہ ہم نے کاروبار میں لگایا ہوتا تو ہم اتنا منافع کما چکے ہوتے، وہی منافع ہم پیسہ دینے والے سے لے رہے ہیں، یہ گناہ کیسا ہے؟ دراصل ایسا سوچنے والا انسان جہنم کی طرف تیزی سے جا رہا ہے۔ آپ ابھی سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے، لیکن یہ سود ہے، اس سے پرہیز کیجئے اور اپنی آخرت سنواریے، یہ نہ ہو قیامت کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں۔ نمبر 4، جادو ٹونا کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے ساتھ جادو ٹونا نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری بخشش نہ ہوگی۔ محترم ناظرین، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو ٹونا کرنا حرام قرار دیا ہے، پھر بھی ہم وہ عمل کرتے ہیں،
آپ خود سوچئے، ہم ہلاک ہوں گے یا آباد ہوں گے؟ خاص طور پر جہاں آپس کے رشتہ داریوں میں شادی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک رشتہ دار کے گھر بیٹیوں کی شادی کرنا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جادو ٹونے سے اپنی بیٹیوں کی زندگی بھی خراب کر دیتے ہیں اور اپنی آخرت بھی گنوا دیتے ہیں۔ ایسے انسانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، جس نے آپ کی بیٹی کو پیدا کیا۔ اس کی قسمت اور زندگی کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، پھر دیکھو آپ کی بیٹی کا گھر کیسے آباد ہوتا ہے، بلکہ جنت بن جاتا ہے۔ کیونکہ رب العالمین بہت مرتبہ قرآن پاک میں بلند و بالا ارشادات فرما چکا ہے کہ جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی، اس نے گویا میری بات نہ مانی۔ جس نے میری بات نہ مانی وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، میں رب اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ کہ اس وقت اللہ رب العزت قہار ہوتے ہیں، یہ نہ ہو آپ کے ساتھ قہار کا معاملہ ہو جائے۔ جب اللہ پاک آپ کو قرآن پاک میں بار بار منع فرما رہے ہیں پھر بھی وہ کام کرنا، تو یہ کام جہنم کے گڑھے میں جانے جیسا ہے۔ نہ قیامت کے روز بخشش ہوگی، نہ اس دنیا میں سرخرو ہوں گے۔ نمبر 5، جہاد میں پیٹھ دکھانا۔ دین اسلام کے لیے جہاد کرتے وقت پیٹھ دکھا کر بھاگنے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو نے میرے محبوب کے ساتھ دغا کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، اس لیے اب تو ہلاک ہوگا، برباد ہوگا۔ مسلم کی حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ بدر کے روز جب میں صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنی دائیں اور بائیں طرف نظر دوڑائی تو میں انصار کے 2 لڑکوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا جن کی عمریں کم تھیں۔ میں نے آرزو کی کاش میں ان دونوں کی نسبت زیادہ طاقتور آدمیوں کے درمیان میں ہوتا۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ لگا کر متوجہ کیا اور کہا، چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں بھتیجے، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک کہ اسے جہنم واصل نہ کر دوں۔ میں نے اس لڑکے پر تعجب کیا تو دوسرے لڑکے نے مجھے متوجہ کیا اور وہی بات کہی۔ پھر زیادہ دیر نہ گزری کہ میری نظر ابو جہل پر پڑی، وہ لوگوں میں گھوم رہا تھا، تو میں نے ان دونوں لڑکوں سے کہا، تم دیکھ نہیں رہے؟ وہ ہے تمہارا مطلوبہ بندہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ وہ دونوں یکدم اس کی طرف لپکے اور اس پر اپنی تلواریں برسا دیں، حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس کی خبر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم دونوں میں سے اسے کس نے قتل کیا؟ ان دونوں میں سے ہر ایک نے جواب دیا، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم دونوں نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ دونوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں تلواریں دیکھیں اور فرمایا، تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ اور اس کے ساز و سامان کا فیصلہ آپ نے معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دیا، اور وہ دونوں جوان معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حدیث مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تم تو میرے محبوب کے دین کے لیے آئے تھے، وہ راہ حق پر تھے اور وہ راستہ میں نے دیا تھا، تو نے اس سے اقرار نہ کیا۔ اگر تو قتل ہو جاتا تو شہید کہلاتا، جب تو میرے پاس آتا تو تجھے حوریں لے کر آتی اور جنت میں اعلیٰ مقام ملتا، اس لیے کہ یہ بندہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر آیا تھا، لیکن اب پیٹھ دکھا کر بھاگ رہا ہے۔ اس بندے سے اللہ رب العزت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ وہ بندہ محشر کے روز جہنم کے بڑے گڑھوں میں سے ایک میں رہے گا۔ مسلم کی حدیث میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں جہنمی کو آگ کے لیے بڑا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی ایک داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی۔ نمبر 6، کسی بے گناہ کو قتل کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو اس کو نہ کرنا حدیث میں ہے۔ کسی ایک بے گناہ کو قتل کرنا گویا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ اس قتل کرنے والے بندے کو ناپسند فرماتے ہیں، گویا وہ ہلاک ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو بھی رب العالمین کے ساتھ شریک نہ کرنا، یہ عمل میرے اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے اس سے اس جیسی 10 نیکیاں ملتی ہیں اور میں بڑھا دیتا ہوں، اور جو شخص برائی لے کر آتا ہے تو اس کا بدلہ اس جیسی ایک برائی ہے، یا چاہوں تو معاف کر دیتا ہوں،
جو ایک بالشت بھر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور جو میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں، اور جو مجھ سے پوری زمین کی وسعت کے برابر گناہوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر تم زمین اور آسمان بھر کر گناہوں سے میرے پاس آؤ، اگر چاہو تو تمہیں بخش دوں، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔